السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ماشاءاللہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا اور عید کی خوشیوں سے بھی ہمیں مالا مال فرمایا تھا. بندے مومن ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، اللہ رب ذوالجلال نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب ذوالجلال نے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب ذوالجلال نے رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب ذوالجلال نے سحری میں بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اللہ رب ذوالجلال نے افطار میں بھی ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور اگر ہم ان ساری نعمتوں کو گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ان ساری نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، لا تحصوها، کبھی ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے. تو بندے مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ان نعمتوں کے ملنے پر اگر بندے مومن شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں آپ کی ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. بہت سارے ہمارے وہ احباب جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اپنی زبان سے اس طرح کی شکایت کر بیٹھتے ہیں، اللہ پہ ایسے لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری زبان سے ان باتوں کو ذکر کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا. یہ جو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ گویا کہ کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں. اللہ نے جو اچھی زندگی دی ہے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. بس تھوڑی سی کیا مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی، ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ پہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لئن کفرتم، میری ان نعمتوں کے اگر تم منکر ہو جاؤ گے، یاد رکھو ان عذابی لشدید، آپ کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، میری پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. اللہ رب ذوالجلال کے بارے میں بہت کفریہ کلمات تک بعض احباب اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے یہاں سخت الفاظ میں یہ وارننگ دے دیا ان عذابی لشدید، میری پکڑ، میری سزا بہت سخت ہوگی اور آپ اس سے بچ نہیں پاؤ گے. اللہ رب ذوالجلال نے اور بہت ساری آیتوں میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر بجا لاؤ. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے منکر نہ ہو جانا. اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہ آیتوں میں سبق دیا ہے اور ہمارے لیے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اللہ کی ان نعمتوں کا ہم انکار کرنا بیٹھیں کہ کیا مل گیا، کیا ہو گیا. ان کو تو مل رہا ہے اور وہ غریب وہ بھی جی رہا ہے، اس کو بھی سانس مل رہی ہے، اس کو بھی یہ مل رہا ہے، اس کو بھی وہ مل رہا ہے. میرے اوپر کیا احسان ہو گیا، مجھے اسپیشل کیا دے دیا گیا. اس طرح کی چیزیں بعض احباب اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں.
اس طرح سے ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہی بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہیں سزا دوں، میں اگر آپ کو سزا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ایمان لے آئے، یقین مانیے کہ جس طرح سے تم شکر ادا کرتے ہو اور جو کچھ تم کام کرتے ہو ان ساری چیزوں سے اللہ باخبر بھی ہیں اور تمہارے اس شکر کے قدردان بھی ہیں اللہ رب ذوالجلال۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے تھے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے مقرب، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، رسول، محبوب اور امام الانبیاء رحمت للعالمین، یہ سارے ماشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اتنے بخشائے ہونے کے آپ پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے پیر پھول جاتے تھے اور پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ تھی اور ہماری ماں ہے ماشاءاللہ، اور آپ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کھڑے پیر پھول گئے ہیں، سوج گئے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو پھر آپ کو اتنا نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنا کھڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے اور اپنے آپ پر اتنی تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ قربان جائیے میرے نبی پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی عرض کرتے ہیں کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنا محبوب بنایا، مقرب بنایا، میں کیوں نہ کھڑوں اللہ کی بارگاہ میں؟ ارے کھڑوں گا، پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، اللہ رب ذوالجلال کا شکر بہت ہی عجیب و غریب الفاظ سے ذکر کر رہا تھا۔ کیا وہ الفاظ تھے؟ یا رب، ذرا آپ توجہ دیں کہ کن الفاظ کے ذریعے سے اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا آپ سنیں اور ان الفاظ کو آپ بھی یاد کر لیں۔ یا رب لک الحمد لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اتنے ہی الفاظ، یا رب لک الحمد لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ کیا معنی ہے؟ اے رب لک الحمد، آپ کے چہرے کی بزرگی اور آپ کی عظیم بادشاہت کے جو آپ کی یہ بادشاہت ہے، اس پر ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کیا شائن شان ہے اللہ آپ کی بادشاہت اور آپ کے چہرے کی بزرگی۔ یہاں لجلال وجہک کا لفظ ہے، لجلال وجہک، آپ کے چہرے کی بزرگی کے لیے، تو یہ معنی ہوگا۔ اب آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ جیسا ہمارا اور آپ کا چہرہ ہے، اللہ کے لیے بھی چہرہ ہے اور اللہ کے لیے بھی بیٹھک ہے، اللہ کے لیے بھی عرش ہے، اللہ بھی شاید کھاتا ہوگا، اللہ بھی شاید پیتا ہوگا،
اللہ کو بھی بشری تقاضے ہوں گے؟ نہ ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ عرش پر متمکن ہے، یہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے۔ اللہ کے لیے کوئی جگہ ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کیسے ہیں۔ اللہ نور ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال اونگ سے بھی پاک ہیں، سونے سے بھی پاک ہیں۔ اللہ کے لیے نہ تو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے لیے پینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے لیے چہرے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے لیے ہاتھ پیروں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے لیے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ یہ تو انسان کے لیے ہے، انسان اسی کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے انہی الفاظ سے، جس طرح اللہ رب ذوالجلال نے آیت الکرسی کے اندر ساری چیزوں کی وضاحت کر دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ نے ساری باتوں کی وضاحت کر فرما دی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں پیر پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں، نہ، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اب کروڑ بندے ایک ہی وقت میں الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، جیسا ہم ان کی بات سن سکتے ہیں، بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہوں، ایک کان میں ان کی توجہ اور دوسرے کان میں دوسرے کی توجہ، بس اتنا ہی ہمارا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ تو وہ ہے، کروڑ بندے ایک ہی وقت میں پکار رہے ہوں تو سب کی طرف جیسا ان کی آواز ہم سنتے ہیں، سب کی آواز اللہ اسی طرح سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم دیکھتے تک نہیں، ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو اب یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمائے تو ہم کیوں شکر نہ بجا لائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چڑھ رہے تھے اور یاد آ گئی وہ بیوی حضرت سارہ تھی نا ساتھ میں، جب آپ کوہ طور پہ جا رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے، وہ کنویں پہ پانی پلانا، پھر اس کے بعد ان کے گھر لے کے جانا، پھر نکاح ہو جانا، پھر نکاح کے بعد لے کے آنا۔ اب بیوی کو لے کے گئے، اب کہا کہ تم یہیں ٹھہرے، ہم جائیں گے۔ اس وقت آپ ہماری یاد سے غافل ہو گئے موسیٰ، ہمارا شکر نہیں بجا لاتے۔ اب یہ فکر میں لگ گئے، کیا دکھا دیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو، آپ ذرا سنیں۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے، ہم ہی بڑی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، اللہ کی حمد و ثنا ہم ہی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ سے اللہ سے بات کر لیتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال حضرت موسیٰ کو بتانا چاہا، آپ ہی نہیں میری وہ مخلوق کیسے میری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، موسیٰ اپنی آنکھ سے دیکھ لینا اور اپنے ان کانوں سے سن لینا۔ اللہ نے وہ طاقت دے دی حضرت موسیٰ کو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جو چونٹی اپنی زبان میں جو کہہ رہی تھی اس کو آپ نے سن لیا تھا۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسکرانے لگے تھے چونٹی کے اس گفتگو کو سن کر، کہ اعلان کیا تھا کہ سلیمان اور ان کے لشکر یہاں آ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نیچے ہیں، رون کے چلے جائیں گے، وہ اعلان کر رہی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میرے اعلان کو کون سنے گا، میری پکار کو کون سنے گا؟ اللہ رب الجلال نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر تنگ گلی سے بھی لوگ وہاں پہنچیں گے، آپ اعلان تو لگائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مسکرا دیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اور اس کے بعد یہ جو ساری نعمتیں ملی کہ چرند پرند کی بھی آواز کو، بولی کو آپ سمجھ لیتے ہیں، چونٹی کی بولی کو بھی سمجھ لیتے ہیں، مچھلیوں کی بھی بولی کو سمجھ لیتے ہیں، جنات کی بھی بولی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہوا اس پہ بھی آپ کی حکومت، کیا کیا اللہ نے آپ کو نواز دیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا ھذا من فضل ربی۔ ہمارے بہت سارے احباب یہ آیت لکھ کر لگا لیتے ہیں اپنے مکان پہ، کیا لگا لیتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا الفاظ ہیں اور کب کہے گئے۔ آپ سن کے جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے جو بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ یہ سارا نظام اس پر آپ کی حکومت اور یہ چرند پرند سب پہ آپ کی حکومت، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے ھذا من فضل ربی، یہ ساری بادشاہت، یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا نظام یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی اور اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے اچھی زندگی دی، اچھا کھانا دیا، اچھا پہننا دیا، اچھا اوڑھنا دیا، اچھا سونا دیا، تو ہماری زبان سے بھی یہ الفاظ نکلنا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، حضرت سلیمان نے ذرا واضح کر دیا آگے کی بات کو، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں کے ملنے پہ میرا شکر بجا لاتا ہے یا یہ ہے کہ میری ان نعمتوں پہ منکر ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تجارت یہ میری سمجھ سے میرا دماغ چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں نے کیا اور ماشاءاللہ یہ ہو گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی دماغ تو لگاتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ یہاں تھوڑا تائید کروا دیتے تو دماغ جتنا بھی لگاتا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے تیرے لیے یہ آسان کر دیا، جب جا کے یہ ملا ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر تیرا عمل یہ ہونا ہے کہ تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے میرے اللہ، میں نے یہاں محنت کی اور تو نے میرے لیے یہ فضل عطا کر دیا۔ اتنی بڑی حکومت ملنے کے باوجود اور اتنا نظام پہ آپ یہاں پورا نظام چلانے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اللہ کا منکر بندہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اگر ہم بیٹھ کے اللہ کا شکر بجا لائے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ آپ نے مجھے دولت عطا فرمائی، آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی، آپ نے میرے بزنس میں ماشاءاللہ اچھی ترقی عطا فرما دی اور ماشاءاللہ میری ملازمت اچھی ہو گئی ہے اور میرا یہ کام چل پڑا ہے، اللہ کا شکر بجا لایا، تو ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا شکر بجا لا کے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اگر ہم اللہ کا شکر بجا بھی لاتے ہیں تو یہ اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن کفر، اگر ہم اللہ کے منکر ہو گئے اور اللہ کی ان نعمتوں کا ہم نے انکار کر دیا،
یوں سمجھ گئے کہ ہم نے اللہ کا نقصان پہنچا دیا. نہ، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، میرا رب ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اگر ہم شکر بجا لاتے ہیں تو اس کا فائدہ خود کو پہنچتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ بیوی کیا کر رہی ہوگی، کیا کیسا حال ہوگا، وہ ہوگا. ارے دیکھو تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اس حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا سے اس پتھر پہ مارو، اپنے عصا سے اس پتھر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مار ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، اندر سے ایک اور پتھر نکل گیا. اللہ رب ذوالجلال نے کہا اچھا ایک اور پتھر نکل آیا. کلیم اللہ تھے، بات چیت ہوتی تھی. کہا ایک اور مارو، تو دوسری مرتبہ مارا تو پھر ایک اور پتھر نکل آیا. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، ساتویں مرتبہ مارنے کے بعد جب وہ پتھر کھلا تو ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں ایک بالکل ہرا پتا منہ میں پکڑا ہوا تھا. اور اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب ہم آپ کے کانوں میں یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے، اب آپ اسے سن سکتے ہو. ہم نے یہ قوت عطا کر دی ہے. اب یہ آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں پائے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ وہ آنکھ عطا کرے گا کہ جس آنکھ کے ذریعے سے ہم اللہ کا دیدار کر پائیں گے. اللہ کرے کہ وہ ہمارے لیے مقدر فرما دیں. اور اللہ وہ کان دے دیں گے، اللہ وہ سمع ہمارے لیے دے دیں گے کہ جب اللہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ کی تلاوت سننے پہ ہم قادر ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اب آپ اپنے کانوں سے یہ جو بول رہا ہے اپنی زبان سے 7 پتھروں کے اندر، اللہ نے اس کے منہ میں یہ ہرا پتا رکھ کے غذا پہنچانے کے بعد یہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے سن لو موسیٰ. وہ کیڑا اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اے اللہ تیری حمد و ثنا، تیری پاکی. وہ بیان کرتا جا رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس اندھیرے میں بھی 7 پتھروں کے اندر ہم رزق پہنچانے والے ہیں، لیکن ہمارے بندے تو وہ ہیں کہ جو ہمارے اوپر بھروسہ کرتے نہیں، ہمارے اوپر بھروسہ کرتے نہیں. کیوں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے نہیں؟ اللہ نے یوں ایسا ہی کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ نے آگے کیا کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اسے کیا ملنے والا ہے. ابھی صبح ایک صاحب میرے پاس آئے، کچھ احباب ہمارے ہی بازار کے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ بڑی پتلی حالت میں تھے، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، بہت گئی گزری حالت میں تھی ان کی حالت، لیکن آج اللہ نے بڑے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے. آج آپ کو ملانے کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ آ گئے. جب ایک غیر کو اللہ اتنا نوازتے ہیں تو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، کیا اللہ ان کو نہیں دے گا؟ کیا اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا؟ کیوں ہمارا بھروسہ نہیں؟ کیوں ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے؟ کیوں ہم مانگتے نہیں؟ کیوں ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط نہیں کرتے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یاد رکھو، بھروسہ رکھو، اللہ رب ذوالجلال بے حساب رزق عطا کرنے والے ہیں. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اتنا رزق عطا کرنے والے ہیں. اس لیے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی ان نعمتوں کا احساس کریں اپنے اندر، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے. ابھی جو کچھ ہمارے لیے نعمتیں ملی رمضان کے مہینے میں، تو ہم یوں ہی اسے نہ چھوڑ دیں،
بس ہو گیا، رمضان آیا گیا نا. ہم اسے پریکٹس بناتے ہوئے یہ ایک نماز بھی ہماری جماعت سے چھوٹنے نہ پائے. ہاں اب بہت زیادہ ہماری تلاوت نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہمارا وقت مسجد میں نہیں گزرتا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ کے جائیں نمازوں کی ہماری پابندی ضروری ہے. میں آپ سے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو اے آر رحمان صاحب میوزیشین ہیں، نیو یارک میں میری ان سے جب ملاقات ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں پہلے ایمان والا نہیں تھا، میں پہلے ایمان والا نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، میں اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. جب سے میں ایمان والا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک میں نماز چھوڑتا نہیں، نماز ادا کر لیتا ہوں، نماز ادا کر لیتا ہوں، چونکہ وہ بہت مشکل سے مومن بنا ہے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اسی وجہ سے شاید آپ نے اے آر رحمان صاحب کی بیٹی کو بھی دیکھا ہوگا، جب چنئی میں ایک پروگرام میں آئی تھی، بالکل حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، پورا چہرہ چھپا کے آ کے اپنی بات رکھی تھی کہ اللہ نے میری باپ کی وجہ سے مجھے بھی ایمان والا بنا دیا. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا باپ بھی مومن تھا، مسلمان تھا، اور ان کے باپ بھی، پردادا بھی، اور اوپر اب یہ مفت میں مل گیا نا. حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ رحمہ مجھ سے کہتے تھے، جب ہم کار میں کہیں جاتے کسی میٹنگ کے لیے، تو اگر گڑا آ جاتا، خدا نخواستہ میں دیکھے بغیر ذرا کدا دیتا، تو حضرت مجھ سے پوچھتے سسرال کی طرف سے تو کار نہیں ملی ہے؟ سسرال کی طرف سے. میں نے کہا حضرت کوئی چیز نہیں لیا، یہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے پیسوں میں خریدا ہوں. تو کہا پھر کدا رہے ہو؟ تو حضرت مجھ سے کہتے کہ مفت میں ملنے والی چیز کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا، اب اس وجہ سے انسان کدا کے جلدی اسے بیکار کر دیتا ہے. میں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں، میں دیکھا نہیں اس لیے گڑا آ گیا اور گاڑی کود گئی، آپ نہ سمجھیں. اللہ کا شکر ہے میں نے سسرال سے کوئی چیز نہیں لی ہے، اور یہ میرے ہی پیسوں سے خریدی ہوئی ہے. تو حضرت نے فرمایا مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم. جو مفت میں مال مل جاتا ہے وہ ہمارا دل بھی بڑا بے رحم ہو جاتا ہے. کیا چلو خرچ کریں، کیا ہوگا، ملا ہے مفت میں. اگر وہی محنت کے ساتھ پسینہ بہا کے اگر وہ روپیہ کمایا ہو، اس کو احساس ہوگا کہ یہ 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرنا ہو تو میں کیسے خرچ کرنا ہے اسے پتہ چلے گا. اس لیے ہم اور آپ یہ احساس رکھیں کہ یہ نعمت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کے ہم منکر نہ بنیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں ہم خوب جم کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین باتمکین، چونکہ یہ ہماری باسی عید ہے، بہت سارے احباب سسرال میں بھی چلے جاتے ہیں اور بہت سارے احباب ادھر ادھر کی سیر کرنے بھی چلے جاتے ہیں، شاید وہاں جمعہ ادا کر لیے ہوں گے. اور ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا ہی گمان ہم کو کرنا ہے، غلط گمان کرنا نہیں ہے. رمضان میں جو پریکٹس ہوئی ہے وہ پریکٹس وہاں وہ کر رہے ہوں گے، نماز نہیں چھوڑ رہے ہوں گے. اللہ کرے کہ اللہ ہر ایک کو پکا سچا مسلمان بنا دے. لیکن یہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے جائیں کہ یا اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، لیکن ہم سے ہماری نماز نہیں چھوٹی جائے گی، اور ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں دھوکہ نہیں آئے گا، ہم کسی سے دغا نہیں کریں گے. یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھ کے جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننا نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے مسلسل اخبارات میں، خاص طور پر انگریزی اخبارات میں یہ اعلان آ رہا ہے
کہ ہمارے ملک میں 7 مرحلوں میں یہ پارلیمانی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، اور ہمارا یعنی 7 مرحلوں میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 مرحلوں میں پورے ملک میں ووٹنگ ہوگی۔ تو اس وجہ سے ملک کے باشندوں سے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ گزارش کی ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ اس میں ضرور حصہ لیں۔ جیسے اب عید آئی، باسی عید کہتے ہیں دوسرے دن کو، اب یہاں سسرال میں چلے گئے، ذرا پھرنے کے لیے چلے گئے، ایسا ہی اب ووٹ کے دن کو ہم اہمیت دیے بغیر یہاں وہاں سفر میں نکل جائیں یا اپنے کام کاج میں مصروف رہ جائیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، یہ بالکل نامناسب ہوگا۔ ہماری اس ریاست کے اکابر علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ توجہ دلایا ہے، ووٹ آپ کا حق ہے اور اس کا استعمال آج کے دور میں از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے اس شہر میں جو ابھی اسمبلی انتخابات ہوئے اور ہمارے سامنے جو رپورٹ آئی کہ 80%، 75، 90% ووٹنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مسجدوں سے جب اعلان ہوا لوگ متوجہ ہوئے اور اپنا ووٹ کا استعمال کیا۔ لیکن جب اس کا جائزہ لیا گیا بنگلور شہر میں صرف 50% ہی مسلمانوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا ہے، 40% ابھی بھی غافل ہیں۔ اب ان کو جگائیں تو کون جگائیں گے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں، ہر مسجد سے یہ اعلان کروائیں کہ ووٹ آپ کا حق ہے، یہ استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ سوچ رہے ہیں ارے اب یہ لائن میں کیوں میں کھڑ کے ہم کہاں ووٹ ڈالیں، ہم اپنے بزنس میں اس لیے کہ کروڑوں کا ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے ہم اس میں لگے رہیں گے، یہ ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں جائیں؟ اور ہماری وہ غریب عوام جو بالکل صبح میں جا کے پیسے کماتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہاں یہ کیوں میں کھڑے ہوں، ہم کو کیا ملے گا؟ اس وجہ سے اب یہ بھی اس سے بے توجہی اختیار کر لیے ہیں، اور ہماری بعض عورتیں بھی ذرا اس سے پیچھے رہ گئی ہیں، اور ایسے ہی بعض احباب سفر میں چلے گئے ہیں اور وہ یہ احساس نہیں کیے کہ یہ ووٹ ہمارا حق ہے، اور یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، اس لیے ہمارے اس ووٹ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے اور ہمارے ملک کے اس باشندے ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، سستی نہیں برت سکتے، کاہلی اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے اس پیغام کو ہر ایک مسلمان کے اور ہر ایک ہندوستانی کے، صرف ہم اپنی قوم کو نہیں، ہماری دوسری جو برادری یہاں رہتی ہے ہم ان کو بھی متوجہ کریں کہ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ استعمال کریں، دینا آپ کا اختیار ہے، آپ جسے چاہیں دیئے، آپ سوچیں اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے، آپ فیصلہ لیں، جسے چاہتے ہیں آپ اسے دیجئے، لیکن اس ووٹ کا استعمال بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا تشخص باقی رہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، یہاں کے ہم کرایہ دار نہیں ہیں کہ ہم یہاں کرایہ دے کے یہاں رہ رہے ہیں، یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر اللہ نے موت مقدر رکھی ہے یہیں تو اللہ ہم کو یہیں موت دے دے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے، اور کون سی جگہ اللہ نے مقدر کر کے رکھی ہمیں نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے میں تمام احباب سے بہت ہی ذمہ دارانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہاں جو ابھی بھی بے توجہی ہو رہی ہے، آپ ہمارے ان احباب کے گھر گھر تک جائیں،
اگر ہو سکے تو اس دن، اس لیے کہ ہمارے یہاں کرناٹک میں 2 مرحلوں میں ووٹنگ ہونا طے پایا ہے، انتخابات ہونا طے پایا ہے۔ یہ ایک 26 اپریل ہے جو بنگلور اور بنگلور کے اطراف کو اکناف، اور ادھر جو بیجاپور ہے، بیلگام ہے، ادھر کے علاقوں میں 7 مئی کو ووٹنگ ہونا طے پایا ہے۔ اب یہ 26 اپریل یہاں بنگلور میں ہے، اب کہاں یہ سب دیکھیں، چلیے ذرا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، بڑا ثواب کا کام ہے، بہت اجر ملے گا، اللہ ہمارے لیے اجر دے گا۔ جی ہاں، ضرور جانا چاہیے۔ اگر بچوں کا ایگزام آ جائے تو آپ عمرے کے لیے نکل جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا میں اور میری اہلیہ عمرے پہ جانے کا ارادہ کیے ہیں، اب آپ دعا فرمائیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے، جا کے آئیں رمضان میں۔ اب اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے کہا نہ حضرت، میرے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہمیں بھی لے کے چلیں، ہمیں بھی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ ان دنوں میں میرے بچے کا ایگزام ہونے والا ہے، تو میں نے کہا کہ ذرا رمضان ہو جانے دیں، بچے کا ایگزام بھی ہو جانے دیں، بعد میں ہی ہم چلیں گے تاکہ پروگرام آگے کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب بیٹی بھی آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، بیٹی بھی میڈیکل پڑھ رہی ہے، تو اب وہ بھی آنے کے لیے تیار، اب اس کے بھی ایگزام کے ڈیٹس آ گئے، تو کہا کہ اور ذرا مؤخر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ان سارے مرحلوں سے پار ہو کے اب کل ہی انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ اب ٹکٹ بک ہو گئی ہے، سب کے ایگزام بھی ہو گئے ہیں، اب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اب یہ سفر میں آگے پیچھے ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ اسی طرح 26 اپریل کی تاریخ ہے، آپ عمرے پہ ضرور جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کریں، اللہ کے گھر دیکھیں، اللہ کے وہاں ملتزم سے چپٹ کر دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری رکھے، ایک مسجد کی حفاظت کرے، ایک قبرستان کی حفاظت کرے، ایک عیدگاہ کی حفاظت کرے، ایک مدرسے کی حفاظت کرے، ایک عالم دین کی حفاظت کرے۔ یہ جو حلیہ ہمارا ہے، اللہ اس حلیہ کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی عمرے پہ جا رہے ہیں، میری بہت ہی پرزور اپیل ہے اور درد مندانہ اپیل ہے کہ ملتزم سے چپک کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال نبی کے اس حلیے کی حفاظت فرمائے۔ آج اس پر بھی دشمن جو فرقہ پرست لوگ ہیں وار کر کے ہمارے اس ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم کو متوجہ ہونا ہے، دعا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم پوری توجہ کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لینا ہے تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان کوششوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے ہماری کوششیں ہیں